فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی بنی ہوتی نا تو اس میں دن اور رات کا اتنا خوبصورت نظام نہ ہوتا. انسان کو دن کی بھی ضرورت, رات کی بھی ضرورت, اور دن اور رات کا اختلاف کی بھی ضرورت. کبھی دن بڑا رات چھوٹی, دن چھوٹا رات بڑی. پورا ایک سسٹم جو اللہ نے بنایا, زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا, یہ تمام چیزوں میں غور کر کے انسان اس تک پہنچتا ہے. یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا, اس نظام کا کوئی چلانے والا ہے. فرمایا جو اس کائنات میں غور کرتے ہیں عقل مند لوگ, ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں. وہ نتیجہ کیا ہے کہ وہ رب پر ایمان لے کر آتے ہیں, رب کی توحید پر ایمان لاتے ہیں, اور پھر ان کو رب سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ الذین یذکرون اللہ, کہ پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس حال میں کہ جب کھڑے ہوں, بیٹھے ہوں یا اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے ہوں. جبکہ دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے, وہ دنیا کو صبح و شام یاد کرتا ہے, اللہ اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. لیکن جو نیک لوگ ہیں جو اس کائنات سے اللہ تک پہنچتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو اللہ سے اتنی محبت کہ وہ ہر حال میں, یہ کنایا ہے لیٹے بیٹھے چلتے, یہ کنایا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو یاد کرتے ہیں, جب بیٹھتے ہیں, بلکہ یہ کنایا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کا تو صبح و شام یہی کام ہے, لیٹے اٹھتے بیٹھتے یہی کر رہا ہے. تو مطلب ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وعلی جنوبہم, اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی, کیونکہ سونے کا جو نیچرل طریقہ ہے یا سنت طریقہ ہے وہ چت لیٹنا یا اوندا لیٹنا نہیں ہے, بلکہ پہلو کے بل ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, یعنی اس کائنات کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتے ہیں, کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا. غیر مسلم کیا کہتا ہے, اس سے کہیں یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی, کہتے ہیں ویسے ہی, بھائی ہمیں کیوں بنایا گیا, ویسے ہی. اچھا کرو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے, برا کرو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اس کائنات میں غور کر کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا, کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا. اور وہ مقصد بھی قرآن دوسری جگہ پر بیان کرتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو ظاہر ہے جب اچھا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں, برا عمل کریں گے تو آگ کی صورت میں. اس لیے اگلا جملہ ان کا یہ ہوتا ہے سبحانک, اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ بھی ایک عیب ہے کہ تو اس کائنات کو ویسے ہی بنا دے, یہ عیب ہے, بیکار نہیں, آزمائش کے لیے. فقینا, پس تو نے کیا کرنا ہے, تو ہمیں بچا لے عذاب النار, آگ کے عذاب سے, کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے کہ جنت بھی برحق اور جہنم بھی برحق, تو ہمیں بچا لے اس جہنم کی آگ سے. ربنا انک من تدخل النار, اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا, فقد اخزیتہ, تو نے اس کو رسوا کر دیا. دنیا پرست کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار الگ ہے, اور جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار بالکل الگ ہے. اے اللہ تو نے جس کو آگ میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ تو عقل سے انہوں نے فیصلہ کیا. قرآن کا انداز دیکھیں, قرآن کہتے ہیں عقل استعمال کر کے بھی اسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. لیکن ہمارے پیغمبر سے بھی انہوں نے سنا, براہ راست سنا یا واسطوں کے ساتھ سنا, تو اس کا بھی اپنی دعاؤں میں تذکرہ کرتے ہیں. وہ دعائیں کیا ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, اننا سمعنا, بے شک ہم نے سنا, منادیاً, ایک پکارنے والے کو. وہ کون تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں نے براہ راست سنا, اور آج ہم 15ویں صدی میں بہت سارے واسطوں کے, کیونکہ خبر متواتر بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے. لاکھوں لوگ یہ بات نقل کرتے آ رہے ہیں کہ عرب میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام محمد ابن عبداللہ. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک خدا کی طرف آؤ, اس خدا کی یہ احکام ہے, وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو اے ہمارے رب, ہم نے سنا, منادی, ایک پکارنے والا, ینادی للایمان, لوگوں کو تیری ذات پر ایمان کے لیے بلا رہا تھا. ان آمنوا بربکم, اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا, تو اللہ ہم نے اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہا, اور ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کے ان کی دعوت پر ہم ایمان لے آئے, ہم ان کے انکار کرنے والے نہیں بنے. تو چونکہ وہ تیرے پیغمبر, دلائل سے تو نے ثابت کیا کہ وہ تیرے پیغمبر ہیں, ہم نے ان کی دعوت, ہم یعنی اس کائنات میں غور کر کے عقل سے بھی اس نتیجے تک پہنچے, اور تیرے سفیر کی باتوں پر بھی ہم ایمان لے آئے, تیرے رسول کی باتوں پر بھی. ربنا فاغفر لنا, پس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. کیا مطلب, اگر ہم سے پھر بھی اسلام پر چلنے میں کوئی کوتاہیاں ہوئیں تو ہمیں معاف کر. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہماری سیئات کو تو مٹا دے, صغیرہ بھی معاف اور کبیرہ بھی معاف. وتوفنا مع الابرار, اور چونکہ اسلام میں خاتمے پر اعمال کا مدار ہے, آپ کی ساری زندگی نیکی میں گزری, موت سے پہلے آپ برے ہو گئے تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا شمار برے لوگوں میں ہوگا. آپ کی ساری زندگی گناہوں میں گزری, موت سے پہلے توبہ کر کے آپ نیک بن گئے تو آپ کا شمار جنتی لوگوں میں ہوگا. اس لیے دعا میں ہم سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں کہ یوں ہمارے نیک بندے کہتے ہیں وتوفنا مع الابرار, اے اللہ ہمیں موت دے نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر کے. جب ہم مریں تو اللہ کہے کہ نیک آدمی دنیا سے گیا ہے, فرشتے کہیں کہ نیک آدمی دنیا سے گیا ہے, لوگ کہیں کہ ایک پرہیزگار انسان دنیا سے گیا ہے. موت ہماری اچھی ہونی چاہیے. ربنا وآتنا, اور اے اللہ تو ہمیں عطا کر ماں, وہ چیزیں, وعدتنا علی رسولک, جس کا تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, عورتیں پردہ کر رہی ہیں, ہم شرک سے توبہ کر رہے ہیں, ہم توحید پہ زندگی گزار رہے ہیں, ہم اسلام پہ قائم ہیں, اس امید پر کہ تو ہمیں آخرت میں اپنی جنت اور بہشت میں داخل کرے گا. تو ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیغمبروں کی زبان سے تو نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں, کل قیامت کے دن ہمیں
وہ چیزیں عطا کرنا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان دلائل پہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچیں گے اور ان کے دل کی یہ پکار ہوگی تو اللہ نے دنیا میں ان کو خوشخبری دے دی، فاستجاب لہم، اللہ نے ان کی پکار سن لی ہے۔ کیسے سن لی ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ فرماتے ہیں میرا تو یہ قاعدہ ہے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، تو میرا تو یہ قاعدہ ہے، تو لہٰذا اسی قاعدے کی روح سے جو یہ اس جذبے سے دعا مانگے گا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، کیونکہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، قیامت تک کے لیے میرا اصول ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ دیکھیں قرآن ہر جگہ مرد اور عورت کے فرق کو واضح نہیں کرتا، جو حکام یعنی جب قرآن کہتا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا تو اس میں مرد اور عورت خود بخود داخل ہوتے ہیں، لیکن یہاں قرآن الگ سے ذکر کر رہا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ چونکہ ہر شخص کا یہ جذبہ ہوگا تو اس میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی، تو اللہ الگ الگ دونوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ کوئی مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعض، کیونکہ تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، انسان میں سے ہو۔ عرب میں یہ بڑا فرق تھا مرد اور عورت میں، تو قرآن نے کہا جنس کا فرق ہے لیکن حقیقی جنس انسان ہے، تو انسانیت میں دونوں برابر ہیں۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا؟ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں سب سے ناکام سمجھے جاتے ہیں ان کو میں سب سے زیادہ نوازوں گا، اور سب سے ناکام کون سمجھے جاتے ہیں؟ جن سے ان کا گھر چھین لیا گیا، ان کے اموال چھین لیے جائیں اور ان کی جانوں کو ہلاک کر دیا جائے، یہ سب سے زیادہ قابل ترس لوگ سمجھے جاتے ہیں دنیا میں۔ تو جب ایسے دنیا کے ناکام ترین لوگوں کو سب سے بڑی کامیابی میں دوں گا تو سوچ لو کہ میرا عدل و انصاف کا معیار کیا ہے۔ فالذین، اللہ تسلی دے رہا ہے ان لوگوں کو، خاص طور پہ صحابہ کو جنہوں نے یہ سارے مدارج طے کیے تھے۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ بعض دفعہ انسان اپنی خوشی سے گھر چھوڑتا ہے جگہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن جب آپ کو آپ کے گھر سے ہجرت پر مجبور کر دیا جائے، آپ کو آپ کے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے جن میں صحابہ مبتلا ہوئے تھے۔ فرمایا جن لوگوں نے یہ قربانیاں دیں، ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا، اور میرے راستے میں وہ لڑے جیسے کہ بدر اور احد میں، وَقُتِلُوا، اور قتل کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی خطاؤں کو میں مٹاؤں گا، معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو میں داخل کروں گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ رہا مسئلہ ان کافروں کا جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ تک نہیں پہنچتے، بس اسی دنیا کی عیاشیوں میں لگ گئے ہیں اور عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب ان کافروں کا شہروں میں گھومنا، زمین میں گھومنا اور عیش و عشرت والی زندگی گزارنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ چیز، متاع قلیل، یہ دنیا کے تھوڑے دنوں کا نفع ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لاکن الذین تقوا ربہم، پھر اللہ نے جنت کا دوبارہ تکرار کیا، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور گناہ، یعنی ظاہر ڈرنے کا مطلب گناہ چھوڑتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی ان کی، وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے للابرار، نیک لوگوں کے لیے، یعنی اس دنیا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ۔